رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انصار اور مہاجرین میں ایک بھائی چارے کا معاہدہ کروایا۔ پھر مسجد نبوی تعمیر ہوئی اور مکی مسلمان اپنے خاندانوں کو مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر کے لیے ایک آئین تیار فرمایا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے معروف ہے۔ یہ 52 شقوں پر مشتمل ہے۔ اس پر مدینہ کے تمام لوگوں نے اتفاق کیا۔ اس کے تحت تمام لوگ بشمول یہودی سب کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا تاکہ مختلف مذاہب کے ماننے والے برابری کے اصول کے تحت ایک دوسرے کے شانہ بشانہ زندگی گزاریں۔ ہر شہری آزادانہ طور پر اپنی روایتی فرائض انجام دے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کے معاملات میں دخل دے۔ مدینہ پر حملے کی صورت میں سب کے سب مشترکہ طور پر جنگ لڑیں۔ اگر جنگ مدینہ کے باہر ہو تو کسی کو شامل ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ مدینہ کا کوئی فرد قریش کے جان و مال کو امان دے اور نہ کسی مومن کے مقابل اس کا ساتھ دے۔ یہودی اور مسلمان ایسے شخص کے خلاف کارروائی کریں جو اس آئین کی خلاف ورزی کرے۔ اس طرح کچھ شرطیں یہودیوں کے حق میں لگائی گئیں اور کچھ شرطیں ان پر عائد کی گئیں، مگر مدینہ کے تمام معاملات کا آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے۔ اس آئین کی روح سے تمام لوگوں کو یکساں حقوق مل گئے۔ یہ آئین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا بہترین شاہکار تھا، جس سے مدینہ میں امن و امان قائم ہوا اور ایک وفاقی حکومت وجود میں آئی جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مدینہ دارالحکومت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوعیت کے معاہدے کچھ اور قبائل سے بھی کیے اور امن اور سلامتی کے دائرے کو وسیع فرمایا۔ اس کے نتیجے میں اسلامی معاشرے کی بنیادیں قائم ہوئی اور مسلمان جنہوں نے مکے میں ظلم و ستم کا سخت زور دیکھا اب چین سے اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکتے تھے۔ اسلام کی تاریخ کے مزید واقعات کو جاننے کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔